لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے اس کو سنا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کچھ فضیلتیں آپ لوگوں کو یاد بھی ہوں گی، یاد ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوں گی، اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، یہ بہت اہم ہے۔ یہ صورتیں جو اخیر کی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہم جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام سے۔ اب چونکہ بسم اللہ میں با سے کے معنی، با کا مطلب سے ہوتا ہے، بے بازر بی جو ہے نا، اس کے معنی اردو زبان میں سے کیا کرتے ہیں، اور اسم کے معنی ہوتا ہے نام، اور اللہ کے معنی اللہ، تو اللہ کے نام سے۔ چونکہ ہم اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں یا شروع کرتی ہوں، تو یہ شروع کرنا یہ کہاں کا ترجمہ ہے؟ ہاں، یہ ترجمہ کہاں سے کرتے ہیں؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم ابدأ، شروع کرتا ہوں یا شروعات کرتا ہوں، یہ لفظ فعل مضارع ہم محذوف مانیں گے، محذوف مانیں گے۔ ابدأ بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو دو صفت ہے، رحمان اور رحیم، اس کے بارے میں ایک بنیادی عقیدہ یاد رکھیے، وہ یہ کہ اللہ عز و جل کی بہت ساری صفتیں ہیں، بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمان کی صفت ہے، یہ دنیا و آخرت میں ہر جگہ کے لیے، ہر ایک کے لیے، مومن، مسلمان، کافر، منافق، مشرک، جاندار، بے جان، سب کے لیے عام ہے۔ لیکن جو الرحیم ہے، یہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے، یہ صفت اللہ تعالیٰ کی مومنوں کے ساتھ ہے۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قرآن میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تو یہاں پر رحیم کی صفت اللہ نے استعمال کی، جو صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی اس رحیم کی صفت کے ساتھ مومنوں کے ساتھ رحم و کرم کا اور مہربانی کا معاملہ فرمائے گا۔ یہ بنیادی عقیدہ آپ رحمان اور رحیم کے تعلق سے یاد رکھیے۔ پورے قرآن مجید کے اندر آپ کو جتنی صورتوں میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے، تو ان دونوں اللہ کی صفتوں کے بارے میں آپ کے ذہن میں یہ بات رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے بارے میں آپ یاد رکھیے کہ اللہ لفظ جو ہے، یہ اس کو لفظ جلالہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ جلالہ۔ اللہ کا اصل نام اللہ ہے، جو الہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے معبود، ایک ہی معبود ہے، تو یہ اللہ کا نام اللہ، یہ اس کا اصل نام ہے۔ اور اس کے بعد رحمان، رحیم، قدوس، ملک، عزیز، غفار، قہار، وہاب، رزاق، رب، یہ سارے کے سارے اللہ عز و جل کے نام ہیں، جو اس کے اندر صفت پائی جاتی ہے۔ اصل نام اللہ کا اللہ ہے، جو لفظ جلالہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگ نوٹ بک اور پین لے کر کے تیار رہیں، ہر لفظ کا ایک ایک معنی ہے، معنی ہے، اس معنی کو آپ لوگ اپنے اپنی کاپی نوٹ بک میں نوٹ کریں گے۔ قل، قل کے معنی ہوتا ہے کہنا، قال یقول قولا معنی کہنا، قال یقول، قال فعل ماضی، یقول فعل مضارع، قولا یہ مصدر ہے، اسی سے امر کا صیغہ، آرڈر کا آتا ہے، قل کہنا، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے۔ جب بھی لفظ قل عربی زبان میں کہیں پر بھی آپ کو دکھے، اس کا مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، مخاطب ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ اعوذ، عاذ یعوذ، عوذن کے معنی ہوتا ہے لوٹنا، پناہ طلب کرنا، عاذ یعوذ عوذن کے معنی ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، تو اسی سے عاذ فی الماضی، یعوذ مجہول، یعوذ مضارع،
یعودو سے واحد متکلم کا صیغہ اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں۔ اور اعوذ با کے صلے کے ساتھ آتا ہے۔ صلہ مطلب یعنی کہ جیسے آپ انگلش میں بولتے ہیں گو ٹو مارکیٹ، ٹو جو ہے نا یہ اس کا صلہ ہے، ایسے ہی عربی میں بہت سارے حروف جو ہیں افعال کے، فعلوں کے سلے ہوتے ہیں، ایسے ہی یہاں پر اعوذ با کے سلے کے ساتھ آتا ہے، جیسے ذہبا الا کے ساتھ آتا ہے، جیسے گو ٹو آتا ہے ایسے ذہبا مانے جانا، لیکن ذہبا ڈائریکٹ یوز نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ الا کا استعمال ہوتا ہے، ایسے اعوذ با کے سلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ رب، رب مانے اللہ، رب مانے ہوتا ہے پالنے والا، پالن ہار، رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا، پالن ہار۔ اس کی جمع آتی ہے ارباب، رب کا معنی پالنے والا، پالن ہار، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ارباب۔ جی، واحد جہاں آئے وہاں پر واحد لکھیے، جہاں جمع آئے وہاں پر جمع لکھیے۔ جی، تو رب کے معنی پالن ہار، پالنے والا، جس کی جمع آتی ہے ارباب۔ یہ سب آپ کو الفاظ معنی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ہے الناس، یہ انسان کی جمع ہے، الناس انسان مانے ایک انسان، اور الناس مانے لوگ، بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، واحد متکلم کا صیغہ ہے اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ رب الناس، لوگوں کے رب کی، رب مضاف، الناس مضاف الیہ، رب کے، لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یہ بات کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ رب جس طریقے سے لوگوں کا ہوتا ہے، ایسے ہی اس رب کی ایک اور صفت یا ایک صفتی نام کیا ہے؟ ملک، اس کو مالک بھی بولتے ہیں، مالک یوم الدین بھی پڑھتے ہیں اور ملک یوم الدین بھی پڑھتے، دونوں کا ایک ہی معنی، جس کا معنی ہوتا ہے مالک، مالک جیسے ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، گھر کے مالک ہوتے ہیں، گاڑی کے مالک ہوتے ہیں، بنگلے کے مالک ہوتے ہیں، فلاں کے، ایسے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے اور ملک ہے، ملک مانے بادشاہ۔ تو لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، ملک مانے بادشاہ اور ملک مانے مالک، تو ملک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، الہ کے معنی معبود، الہ معنی معبود، جمع آتی ہیں آلہہ، الہ کی جمع آلہہ، مالک کی جمع ملوک، ہاں، الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود جمع آلہہ، الناس، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اب تینوں آیتوں کا ایک ساتھ ترجمہ کریں گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ ایک ساتھ ہو گیا۔ اب یہ پناہ میں آتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، ان سب کی بات ہو گئی، لیکن کس چیز سے؟ من سے، من مانے سے، شر من شر، جمع الشرار، جس کے معنی ہوتے ہیں برائی، شر۔ الوسواس کے معنی ہوتا ہے وسوسے پیدا کرنے والا، وسواس معنی وسوسے پیدا کرنے والا، وسوسے ڈالنے والا۔ الخناس کے معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا، خناس، پیچھے ہٹ جانے والا۔ وسوسہ یوسوس سے اس میں فاعل کیا تھا؟ وسواس مانے وسوسے ڈالنے والا، خنس یخنس، اسی سے پیچھے ہٹ جانے کے لیے خناس آتا ہے، جس کا مطلب اس میں فاعل ہے، یہ وسواس اور خناس اس میں فاعل ہے، جس کا معنی ہوتا ہے وسوسے ڈالنے والا، وسواس کا معنی، اور خناس مانے پیچھے ہٹ جانے والا۔ تو
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں اس کی برب الناس لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے جو لوگوں کا مالک ہے الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے من شر الوسواس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے شر مضاف ہے اور الوسواس مضاف الیہ ہے اور الوسواس کی دوسری صفت ہے الخناس پیچھے ہٹ جانے والے تو وسوسے ڈالنے والے خناس پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں کون ہے الذی یوسوس فی صدور الناس الذی وسواس اور خناس کون ہے وسوسے ڈالنے والا اور پیچھے ہٹ جانے والا کون ہے الذی الذی مانے جو الذی اس میں موصول ہے جس کے معنی ہوتا ہے جو یوسوس وسوسا فعل ماضی یوسوس فعل مضارع یوسوسو یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے جو الذی یوسوس جو وسوسہ پیدا کرتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے کہاں وسوسہ ڈالتا ہے فی فی مانے میں فی مانے میں انگلش میں ان بولتے ان صدور یہ صدر کی جمع ہے صدر کے معنی ہوتا ہے سینہ جمع صدور صدر کی جمع صدور جس کے معنی ہوتا ہے سینہ انسان کا سینہ ہو تو فی صدور الناس ناس کے معنی لوگ لوگوں کے سینوں میں الذی جو یوسوسو وسوسہ پیدا کرتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس کہاں پہ لوگوں کے سینوں میں جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے اس کے وسوسے ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے میں لوگوں کے رب کی لوگوں کے مالک کی لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں کن کن لوگوں میں سے ہم، جی تو کن کن لوگوں میں سے کن کن لوگوں میں سے جو وسوسے ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں من الجنتی والناس جنہ یہ جنات سے جنتن جن مانے جن جن جو آنکھوں سے اوجل ہو اس کو جن بولتے ہیں تو جن جنات جنہ جنات سے ہے اور الناس مانے لوگ انسان کی جمع ہے تو جن جنہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں جنات تو من الجنتی جناتوں میں سے والناس اور لوگوں میں سے من مانے سے جناتوں اور انسانوں میں سے جو بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ان وسوسے ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والوں کے شر سے میں لوگوں کے رب کی لوگوں کے مالک کی لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں یہ ہے اصل اس پوری صورت کا خلاصہ اور ترجمہ تو پھر ایک بار میں کر رہا ہوں غور سے سنیے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس لوگوں کے رب کی ملک الناس لوگوں کے مالک کی الہ الناس لوگوں کے معبود کی من شر الوسواس الخناس کس چیز سے وسواس مانے وسوسے ڈالنے والا خناس پیچھے ہٹ جانے والا وسوسے ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں یہ کون ہے وسوسے ڈالنے والا پیچھے ہٹ جانے والا الذی جو یوسوسو وسوسہ پیدا کرتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے برے خیالات ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں یہ کن کن لوگوں میں سے ہے من الجنتی جناتوں میں سے والناس
اور انسانوں میں سے، انسانوں اور جناتوں میں سے جو بھی لوگوں کے دلوں میں برے خیالات پیدا کرتے ہیں پیچھے ہٹ کر کے، اور وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، میں اللہ تعالیٰ کی، لوگوں کا جو رب ہے، جو لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کا معبود ہے، اس کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہ پوری آیت کریمہ کا، تمام آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ وسوسہ ڈالنے والے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو شیاطین الجن، جو جناتوں کی، جناتوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی انہیں قدرت عطا فرمائی ہے، اور علاوہ ازیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی بھی ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان ایک ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے جو شیطان وسوسے ڈالنے والا ہر انسان کے ساتھ ہے، تو آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے، اور وہ میرا مطیع ہو گیا، میرا فرما بردار ہو گیا، میری بات مانتا ہے، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ تو شیطان اللہ کے نبی کے ساتھ بھی تھا، ہر کسی انسان کے ساتھ شیطان رہتا ہے۔ دوسرے شیطان کی جو قسم ہے وسوسے ڈالنے والے کی، وہ دوسرا شیطان کون ہوتا ہے؟ انسانوں میں سے ہوتا ہے، جو ناصح اور مشفق کے روپ میں انسانوں کو گمراہ کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ناصح کا مطلب ہے نصیحت کرنے والا، اور مشفق مانے شفقت کرنے والا۔ بہت سارے لوگ ہمارے سامنے انسانوں کی شکل میں، انسان ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا مشفق دوست ہوں، تمہارا چہیتا ہوں، فلاں ہوں ڈھیما ہوں۔ آتا ہے، آنے کے بعد انسانوں میں سے، اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہے بہت ساری باتیں کر کے، پھر اس کے بعد ہمیں ہی وہ بہکانا شروع کر دیتا۔ بعض کہتے ہیں کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے یہ ان کی دوسری قسم ہے، یعنی شیطان انسانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے اور جناتوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو شیطان انسانوں کے ساتھ ہے وہ بھی، اور ایک وہ جو انسانوں میں سے کچھ شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں میں انسان ہی ہوتے ہیں مگر وہ شیطان والا کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بہکاتے ہیں، لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاتے ہیں، اور انہیں دوسرے راستوں پر لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر جو بات کہی گئی وہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پناہ طلب کیجئے لوگوں کے رب کی، آپ پناہ طلب کیجئے لوگوں کے مالک کی، آپ پناہ طلب کیجئے لوگوں کے معبود کی۔ کس چیز سے؟ وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، اس کی برائی سے۔ جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پیچھے ہٹ کر کے وار کرتا ہے، پیچھے ہٹنے کا مطلب یعنی کیا کرتے ہیں؟ جیسے جیسے آپ ذکر و اذکار کریں گے وہ پیچھے ہٹ جائے گا، پھر آپ کے اوپر وار کرے گا، پھر دل میں، دماغ میں الٹے سیدھے پروپیگنڈے، الٹے سیدھے خیالات پیدا کرے گا، دلوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں الٹی سیدھی باتیں، پٹیاں، غلط غلط سیدھی چیزیں بتا کر کے انہیں گمراہ کرنے کی۔ کچھ کو عقیدوں کے اعتبار سے گمراہ کرتا، کچھ کو منہج کے اعتبار سے گمراہ کرتا، کچھ کو صحیح راستے سے عبادت کرا کے جو ہے گمراہ کرتا ہے، کبھی کسی کو ریاکاری کر کے گمراہ کراتا ہے، کبھی کو دکھاوا کر کے، کبھی کو کچھ کو جو ہے صدقہ خیرات کر کے گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ وار کرنے والے اور پیچھے ہٹنے والے اور وسوسے ڈالنے والے کے شر سے ہمیں اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے۔ اور یہ شیاطین میں سے بھی ہوتے ہیں، انسان جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں جو برے خیالات ہمارے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، برے وسوسے ہمیں پیدا کرتے ہیں، اس برے وسوسے ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں پناہ طلب کرنے کے لیے کہا ہے۔ لہذا یہ صورت اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے، اتنی جامع ہے، اگر ہم صحیح اس کو معانی کے ساتھ پڑھیں گے اور روزانہ اس کا جو ترجمہ ہے اس کو سمجھ سمجھ کر کے پڑھیں گے، تو اس کا اثر ہماری زندگی پر بہت نظر آئے گا۔ جو شیطان ہما وقت ہمیشہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے وہ کبھی ہمارے اوپر حاوی نہیں ہوگا،
اور بھی جو دوسرے شیاطین ہیں، دوسرے جنات ہیں، دوسرے انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں، جو ہماری ہماری غلط رہنمائی کرتے ہیں یا ہمیں غلط طریقے سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا وار ہمارے اوپر نہیں ہوگا جب اگر ہم یہ صورت کو اچھی طریقے سے غور فکر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، اس کے معنی اور مفہوم کو دل و دماغ میں رکھ کر کے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ کبھی ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے، اور اسی کو پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جادو کو جو آپ کے اوپر ہوا تھا اس کو ختم کیا اور اس کا بہترین علاج کیا۔ آپ اب اندازہ کیجئے جو کل جتنی حدیثیں فضیلت کے طور پر پیش کی گئی تھی، ان حدیثوں کو اب آپ نے اپنے سامنے رکھے اور قرآن کی اس سورت کا پورا ترجمہ سامنے رکھے کہ اس کے اندر کیا باتیں بتائی گئی۔ گویا کہ اس سورت کے اندر، سورت الناس کے اندر، اندرونی طور پر وار کرنے والے، اندرون مطلب انسان کے اندر سے جو وار کرنے والی چیزیں ہیں، جو وسوسے پیدا کرنے والی چیزیں، جو برے خیالات پیدا کرنے والی چیزیں، اس کے لیے جنگ کرنے کے لیے بہترین یہ صورت ہے۔ آج کتنے لوگ شیطان کے وار سے بچ نہیں پاتے ہیں، اور کتنے لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں، شیطان ان کو الٹی سیدھی پٹی پڑھاتا ہے، دماغ میں الٹے سیدھے وساوس پیدا کرتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہار جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کیسے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیسے برے خیالات کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے۔ آپ لوگ سب یہاں طالبات موجود ہیں، 100 کے قریب۔ آپ کو آج اس بات کا علم ہو گیا کہ اگر ہمیں وسوسے آئے، فوراً ہمیں سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے، اور اس ایمان و یقین کے ساتھ اور معانی اور مفہوم کو سمجھ کر کے کہ اس کے ذریعے سے وساوس ختم ہو جاتے ہیں، پھر دیکھیے آپ کو انشاءاللہ شیطان کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، اور شیطان کا حملہ ہمارے اوپر، آپ کے اوپر نہیں ہو سکے گا۔ اس کو ذہن میں رکھ کے چلیے، اور ذہن میں بٹھا کر کے چلیے۔ یہ آپ کی ہماری خیر و بھلائی کے لیے بہت بڑی شے اور چیز ہے، اللہ کا بہت بڑا تحفہ اور انعام ہے، اس کو یاد رکھ لیجیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کے لیے صرف ایک ہی صورت کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید صورتیں پڑھیں گے۔ کل سارے کے سارے حضرات اس صورت کا ترجمہ ایسے ہی جو صورت اسکرین پر لگی ہوئی ہے، ایسے ہی آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اور الفاظ معانی بتانے ہیں۔ جی شیخ۔ کوئی سوال؟